عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اس شام گھٹا خوب گھر کر آئی۔ اوتار سنگھ کا دل جیسے کھل اٹھا۔ ساون کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ صحرا میں بہار موسم بہار میں نہیں آتی، صحیح معنوں میں بہار کا آغاز ساون کی پہلی جھڑی سے ہوتا ہے۔ ساون کی محبت اوتار سنگھ کے لیے بچپن کی محبت تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ ہر چیز پر غور کرتا تھا، تجسس کرتا تھا۔ وہ باہر نکلتا اور گاؤں کے آخری سرے تک جاتا جہاں وصال دن اس کے ساتھ ہوتا۔ وہاں گاؤں ختم ہوتا اور وہاں سے صحرا شروع ہوتا۔ ریت ہی ریت، لہریں لیتی ہوئی ریت۔ دھوپ ہوتی اور ہلکی سی بھی ہوا چلتی تو ریت کی جگہ پانی نظر آتا، اور وہ پانی باقاعدہ لہریں لیتا آگے بڑھتا نظر آتا۔ ریت تو صحرا کا خاص عنصر تھا۔ اس کے علاوہ وہاں ریت کے سینے پر خاردار جھاڑیوں اور کچھ سوکھے درختوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ریت کا عجیب مزاج تھا، وہ محض ایک لمحے کے لیے دباؤ قبول کرتی تھی، پھر جیسے پہلے جیسی ہو جاتی تھی۔ اس نے ریت پر چل کر دیکھا، پیر تھوڑے سے اندر دھنستے تھے، پیروں کے نشان بنتے۔ ذرا آگے جا کر وہ پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے والے نشان معدوم ہو چکے ہوتے، جیسے اس نے وہاں پر کبھی پاؤں رکھا ہی نہیں، اور وہاں بھٹکنے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہاں سب کچھ ایک جیسا تھا، کہیں کوئی خاص نشانی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ سے سمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار وہ دونوں سورج غروب ہونے تک واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ راستہ بھٹک گئے اور بڑی مشکل سے انہیں بستی کے نشان نظر آئے۔ ان کا اعتماد بحال ہوا، مگر چند لمحوں کی بات تھی۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ان کا گاؤں نہیں ہے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ شیو پور میں ہیں۔ زمیندار کی گاڑی میں انہیں ٹھاکروں کی گڑھی بھجوایا گیا جہاں ان کی ڈھونڈ مچی تھی۔ لالٹینیں اٹھائے ہوئے گاؤں کے لوگ انہیں صحرا میں ڈھونڈ رہے تھے۔ پتا جی بہت پریشان تھے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے لپٹا لیا اسے۔ کہاں چلے گئے تھے تم اوتار سنگھ؟ گھومنے گیا تھا پتا جی، پھر راستہ بھول گیا۔ صحرا میں راستہ بھولنا بہت آسان ہوتا ہے پتر، اور ایک بار راستہ بھول جائے تو صحرا مونچھ کو نگل جاتا ہے۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا، ٹھاکر نے کہا، پرنتو مجھے کچھ یاد آ گیا۔ پھر مجھے وشواس ہو گیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں شانت ہو گیا، پر من میں ہلکی سی چنتا لگی رہی۔ آپ کو کیا یاد آیا تھا پتا جی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھاکر نے تیزی سے کہا، پھر بات بدل دی، اور تم بھٹک کر مہیش پور نکل جاتے تو اچھا نہ ہوتا، اب ایسے نہ نکلنا کبھی۔ واہ پتا جی، بھٹکنے کے ڈر سے گھومنا چھوڑ دوں؟ اوتار سنگھ نے کہا۔ ٹھاکر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جو من میں آئے کر پتر، پر مہیش پور کے معاملے میں احتیاط کرنا۔ صحرا کے مشرق کی طرف شیو پور تھا اور جنوب کی طرف مہیش پور۔ اوتار سنگھ نے گھومنا نہیں چھوڑا، مگر جنوب کی سمت کا وہ خاص خیال رکھتا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ پتا جی کی نافرمانی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب ایک دن اس نے وہ جادوئی منظر دیکھا جس کے بعد اسے ساون سے محبت ہو گئی۔ وہ منظر اسے آج بھی یاد تھا، مگر اس منظر میں ایک جادو اور تھا، وہ یہ کہ اسے جب بھی دیکھو لگتا تھا پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج ساون کی گھٹا گھر کر آئی تو اوتار سنگھ وصال دن کی طرف چل دیا۔ حمیدہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی، آؤ چھوٹے ٹھاکر، تم تو کبھی آتے ہی نہیں۔ پڑھائی میں لگا رہتا ہوں نا اماں، اوتار سنگھ نے کہا، پھر شکایتی لہجے میں بولا، تم ایسے پکارتی ہو اماں تو اچھا نہیں لگتا۔ کیسے پکارتی ہوں میں؟ حمیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہارے لیے ٹھاکر ہوں اماں۔ اوتار سنگھ کے لہجے کی شکایت اور بڑھ گئی۔ حمیدہ سمجھ گئی، مسکراتے ہوئے بولی، تم تو بیٹے ہو میرے، اچھا لسی لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں اماں، اس وقت تو میں بس ویر جی کو لینے آیا ہوں۔ تو جلدی کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بس اماں، سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیکھنا ہے۔ اتنے میں وصال دن کمرے سے نکل آیا۔ بھائی تم کب آئے؟ اوتار سنگھ نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ بس چلو نا ویر جی، دیر نہیں کرنی ہے۔
وہ دونوں صحرا کی طرف چل دیے۔ گاؤں کے آخری سرے پر کھڑے ہو کر انہوں نے صحرا کی طرف دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی دم توڑتی روشنی میں ریت لوہے کے ذرات جیسی لگ رہی تھی، سیاہی مائل، لیکن چمکدار، اور حد نظر تک صحرا ہی صحرا تھا۔ کہیں کسی آبادی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ بس ایک مقام تھا جہاں آسمان ریت کو چومتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظروں کی آخری حد تھی، لیکن اوتار سنگھ جانتا تھا کل نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اچانک ایک خیال نے اوتار سنگھ کو بری طرح چونکا دیا۔ اس کے وجود میں خود علامتی کی ایک تند اونچی لہر اٹھی اور اسے اندر سے بھگو گئی۔ ارے کیا میں آواز والی کو بھول گیا؟ اس کی آواز کو بھول گیا؟ بس اس کے بعد ایک ہی خیال تھا جو اس کے دل و دماغ پر چھایا رہا۔ اسے فوری طور پر مولوی صاحب کے پاس پہنچنا تھا، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ آؤ ویر جی چلیں، اس نے وشال دین کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ایسی جلدی کیا ہے بھائی؟ وشال دین نے بے پرواہی سے کہا۔ جلدی ہے ویر جی، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، مولوی صاحب کے پاس۔ سورج ڈوبنے کے حوالے پر وشال دین کو مغرب کا خیال آیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے تو خیال ہی نہیں رہا تھا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں تھی، ابھی مغرب میں کچھ وقت تھا۔ لیکن اوتار سنگھ کو بہت جلدی تھی۔ پہلے تو وہ تیز قدموں سے چلا، پھر باقاعدہ دوڑنے لگا۔ وشال دین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اوتار سنگھ تو حویلی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اسے ابھی مغرب کی نماز ادا کرنی تھی۔ وہ حویلی جاتا تو نماز قضا ہو جاتی۔ بھائی میں گھر جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اوتار سنگھ اس سے چلنے کو کہتا تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خلاف توقع اوتار سنگھ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے ویر جی، تم گھر جاؤ۔ وشال دین نے سکون کی سانس لی اور اپنے رخ گھر کی طرف کر لیا۔ وہ کم سوچنے والا سادہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کچھ مخصوص اوقات میں اوتار سنگھ اسے ساتھ رکھنے سے گریز کرتا ہے۔ اوتار سنگھ پوری قوت سے حویلی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ وہ اس وقت نیچے والی اور اس کی آواز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس کا ایسا راز تھی جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتا تھا، ویر جی کو بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہر معاملے میں وشال دین کو شریک کرنے کی خواہش کے باوجود اس نے اسے مولوی صاحب کی پڑھائی میں شریک نہیں کیا تھا، اور اس وقت جبکہ اسے مولوی صاحب سے عربی سننا تھی تو وشال دین کو ساتھ لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے سورج کو دیکھا۔ سورج اب بھی ایک بڑے زرد گولے جیسا دکھائی دے رہا تھا، یعنی وہ ابھی غروب ہونے کے عمل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور مولوی صاحب کے کمرے کی طرف لپکا، مگر مولوی صاحب کا کمرہ خالی تھا۔ وہ پریشان ہو ہی رہا تھا کہ مولوی صاحب غسل خانے کی طرف سے آتے نظر آئے۔ ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھیگے ہوئے تھے۔ ارے اوتار سنگھ، خیریت تو ہے؟ ہانپ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ اوتار سنگھ کی سانسیں سینے میں سما نہیں رہی تھیں۔ وہ مولوی صاحب، مجھے عربی میں کچھ سنا دیجیے۔ مولوی صاحب کو روز کا معمول یاد آ گیا۔ آج وقت کچھ کم ہے، انہوں نے کہا۔ اوتار سنگھ نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ احساس اس سے زیادہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو احساس جرم ہو رہا تھا۔ ساون کی محبت میں گھٹا کو امٹتے دیکھ کر وہ اپنی اصل محبت کو بھول گیا تھا۔ مگر ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے مزید کہا، ادب سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ اوتار سنگھ بیٹھا اور ہمتاً سماعت ہو گیا۔ مولوی صاحب نے قرأت شروع کی اور پھر وہی ہوا۔ احساس جرم معدوم ہو گیا۔ اس پر سپردگی اور خود فراموشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب وہ پھر دہلی میں اسی کوٹھے پر تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ اوتار سنگھ مولوی صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے ذرا دیر بعد ہی بارش شروع ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ رکنا تو دور کی بات، بارش کے زور میں معمولی سی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اور اوتار سنگھ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو آسمان بالکل سیاہ تھا، یعنی گھٹا اسی طرح چھائی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کسمسائے۔ اوتار سنگھ جانتا تھا وہ کیا کہیں گے۔ وہ پاؤں دباتا رہا۔
बस बेटे अब मुझे नींद आ रही है, मौलवी साहब ने कहा। थोड़ी देर और मौलवी साहब। अवतार सिंह के लहजे में लजाजत थी। ठीक है बेटे, मगर ये याद रखना कि जब मुझे नींद आती है तो जिस्म पर हल्का सा दबाव भी नींद को दूर कर देता है। अवतार सिंह ने फौरन ही हाथ रोक लिए, कहीं मौलवी साहब की नींद उड़ न जाए। वो बहुत आहिस्तगी से बिस्तर से उतरा और दबे पांव दरवाजे की तरफ चला। रोशनी गुल करने के बाद वो कमरे से निकल आया। उसका रुख पिताजी के कमरे की तरफ था, जो अब उसकी भी ख्वाबगाह था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो मामूल के मुताबिक बैठे अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने सर उठाकर इसे देखा और दोबारा लिखने लगे। चंद लम्हों बाद उन्होंने डायरी एक तरफ रखी और कलम भी रख दिया। आओ पुत्र, सुनाओ कैसा दिन गुजरा। हमेशा की तरह अच्छा पिताजी, अवतार सिंह ने इनके पास बैठते हुए कहा। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, मौलवी साहब बहुत अच्छे उस्ताद हैं। सो तो हैं, पर मेरा पुत्र दुनिया का सबसे अच्छा शागिर्द है। अवतार सिंह शर्मिंदा हो गया। अपनी तारीफ सुनना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था, मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि अल्फाज पिताजी के नहीं हैं। ज़रूर उन्होंने मौलवी साहब से बात की है और मौलवी साहब ने कहा होगा। आपने मौलवी साहब से बात की थी? उसने पूछा। अविश की थी, ठाकुर ने कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं बहुत चिंता करता हूँ। तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि इस बात की कि कहीं कोई कमी न रह गई हो। अवतार सिंह को उन पर बड़ी ही शिद्दत से प्यार आया। वो उनका बेटा था, मगर वो इसकी इज्जत बड़ों की तरह करते थे। क्यों? ये बात वो कभी नहीं समझ सका। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे हमेशा बहुत अच्छे उस्ताद दिए हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं पुत्र, ये सब तो भाग्य की बातें हैं और तुम भाग्यदान हो, ठाकुर ने कहा। फिर इसकी आंखों से तजस्सुस झलकने लगा। मौलवी साहब से तुम क्या पढ़ते हो पुत्र? अवतार सिंह ने इसे हैरत से देखा। अरबी पढ़ता हूँ। सो तो मैं भी जानता हूँ, परंतु अरबी में क्या पढ़ते हो? अरबी ज़ुबान, इसके कवायद, बस अभी तो यही पढ़ रहा हूँ, अवतार सिंह ने जवाब दिया। जो मैंने अभी तक समझा है वो ये है कि इसके कवायद बहुत मुंजिम और ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत बड़ा है। एक चीज़ के लिए इस ज़ुबान में कई कई अल्फाज हैं। अवतार सिंह कहना चाहता था कि वो इस ज़ुबान का अदब, इसकी शायरी पढ़ना चाहता है, लेकिन मौलवी साहब इसे सिर्फ कवायद में उलझाए हुए हैं। मगर ये शिकायत होती और उस्ताद की शिकायत गुस्ताखी होती है। फिर सच्ची बात यह है कि मौलवी साहब ही सही समझ सकते थे कि किस चीज़ की क्या अहमियत है। वो तो जानता नहीं था। ये बताओ पुत्र कि तुम्हें अरबी पढ़ने का ख्याल कैसे आया? ये वो बात थी जो अवतार सिंह सच्चाई के साथ किसी को नहीं बता सकता था। बस पिताजी, एक दिन अखबार में ये नाम देखा तो मेरा जी चाहा मैं ये ज़ुबान पढ़ूं। हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश भी तो पढ़ते हैं ना हम। ठाकुर ने हुनकारा भरा। फिर पुरख्याल लहजे में बोला, मन ने कोई बात नहीं, कोई भी बात बेसबब मन में नहीं आती। कभी कभी नामालूम शक्तियाँ मनुष्य को किसी और तरफ ले जाना चाहती हैं तो मन में खुद ब खुद ख्याल आता है। मैं समझा नहीं पिताजी, अवतार सिंह बुरी तरह चौंका। कुछ नहीं पुत्र, पूरी तरह तो मैं भी नहीं समझा हूँ, बस मुंह से बात निकल गई थी ये। ठाकुर अपने कम उम्र बेटे को अभी समझाना भी नहीं चाहता था, कहीं वो उलझ न जाए, लेकिन अवतार सिंह को वो बात मानी खेज लगी थी और वो इसी पर गौर कर रहा था। आज सावन की झड़ी लगी है, ठाकुर ने बात बदलने की गरज से कहा। जी पिताजी, मूसलाधार बारिश हो रही है, सागर भी बरस जाए तो सहरा की प्यास नहीं बुझती। अच्छा, अब आप लेट जाएं, मैं आपके पैर दबा दूं। रोज़ रोज़ क्यों तकलीफ़ करते हो पुत्र? तकलीफ़ नहीं पिताजी, ये तो मेरा धर्म है, अवतार सिंह ने कहा। ठाकुर शर्मिंदा हो गया। उसने कभी अपने पिता के पाँव नहीं दबाए थे। दबाने की कोशिश करता भी तो वो दबाने नहीं देते। कहते ये इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? तुमने शास्त्रों में पढ़ी है ये बात? उसने पूछा। शास्त्रों का तो मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कहता है, अवतार सिंह ने सादगी से कहा। ठाकुर लेट गया और अवतार सिंह इसकी टांगें दबाने लगा। सच्ची बात तो ये थी कि ठाकुर को इससे बड़ा ही सुकून मिलता था, लेकिन जब अवतार सिंह इसके साथ लेटता, इससे लिपटता,
تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی راحت ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نیند کو ترسے ہوئے ٹھاکر کو اب پرسکون نیند آنے لگی تھی۔ بس اب لیٹ جاؤ پتر، تھوڑی دیر بعد ٹھاکر نے کہا۔ اب نیند آ رہی ہے۔ اوتار سنگھ ٹھاکر سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ چند دن بعد ہی اسے اندازہ ہوا کہ پتا جی سو چکے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ سونے لگے ہیں۔ اس نے اس عرصے میں ٹھاکر میں بہت بڑا فرق دیکھا تھا۔ اس کی صحت بہتر ہو گئی تھی۔ کاش یہ خیال مجھے پہلے ہی آ گیا ہوتا۔ پچھتاوے کا کانٹا اس کے دل میں چبھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وجہ اسے معلوم تھی، بارش۔ اس کا بس چلتا تو اسی وقت وہ صحرا کی طرف چل دیتا۔ اب وہ صبح کا منتظر تھا۔ اس نے پتا جی کے اچھی طرح سونے کا اطمینان کیا، پھر اٹھ کر روشنی گل کی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے چہرہ لگایا۔ شیشہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، ٹھنڈا بھی اور دھندلا بھی۔ اس کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ بتانے کے لیے بارش کا شور ہی بہت تھا۔ کچھ دیر وہ کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ پتا جی اس سے لپٹ کر سونے کے عادی ہیں، کہیں اس کے نہ ہونے سے ان کی نیند نہ اچاٹ ہو جائے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسحری کی طرف چل دیا۔ مولوی برکت علی بڑی الجھن میں تھے۔ کبھی تو وہ یہ تک سوچنے لگتے تھے کہ یہ ٹیوشن قبول کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، خود کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے جس سے صحیح سلامت نکلنا ممکن نہیں ہے۔ الجھن کی وجہ ان کا شاگرد تھا۔ وہ پورا معاملہ ہی پیچیدہ تھا۔ ابتدا میں انہیں اس کا احساس نہیں ہوا، لیکن اب ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ان کے شاگرد کی اہلیت، لیاقت اور اس کے سیکھنے کی لگن کی شدت، بلا شبہ یہ سب لائق تعریف عوامل تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ غیر مسلم تھا اور اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا سیکھ رہا ہے۔ اس سے تو خود اس کے لیے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی، مگر وہ اس سے بے خبر تھا، جبکہ مولوی صاحب باخبر تھے، اسی لیے پریشانی بھی ان کے لیے تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عربی ایسی زبان نہیں کہ آدمی یوں ہی سیکھ لے اور وہ اسے آ بھی جائے۔ کوئی بھی زبان جب تک اسے اندر نہ اتار لیا جائے اس پر دسترس نہیں ہوتی، لیکن عربی زبان اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ برسوں کی ریاضت کے بعد ہی کوئی اس پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، مگر اوتار سنگھ کا ذہن بہت تیز تھا اور سیکھنے کی خواہش بے حد توانا۔ فہم کے اعتبار سے وہ غیر معمولی لڑکا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو مولوی برکت علی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتے کہ انہیں ایسا شاگرد ملا ہے۔ پھر اس کا خاندانی پس منظر الگ ایک مسئلہ تھا۔ وہ ایک متمول راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مولوی صاحب جانتے تھے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ان کے جینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ وہ تو مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ ابھی تو انہوں نے اسے حروف اور قواعد کے پھیر میں الجھایا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اوتار سنگھ کی رفتار کم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا جو اس نے خود انہیں دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے اس زبان پر قدرت حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اس کی یہ بات پکڑ لی تھی۔ جب بھی وہ تیزی کی کوشش کرتا وہ اسے ٹوک دیتے، بیٹے عربی تو اس طرح تم سیکھ لو گے، لیکن اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکو گے، آہستہ چلو، آہستہ۔ اور شاید اوتار سنگھ کے لیے یہ بات بڑی اہم تھی، کیونکہ وہ فوراً ہی تیز رفتاری ختم کر دیتا تھا۔ مولوی برکت علی کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ قواعد سے نمٹنے کے بعد اوتار سنگھ لازمی طور پر عربی لٹریچر پڑھنے کی خواہش کرتا۔ دور جاہلیت کا عربی ادب وہ اسے پڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ جدید عہد کا عربی لٹریچر ہندوستان میں دستیاب نہیں تھا۔ کچھ یوں بھی تھا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عربی میں صرف مسلمانوں کو تو دلچسپی تھی، اس کا سبب اس کا محرک صرف اور صرف دین تھا، لہذا صرف اپنی کتب مل سکتی تھیں۔ قرآن پاک، حدیث اور سنت پر کتابوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اوتار سنگھ کو وہ یہ سب کچھ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کسی کو پتہ چل جاتا تو ان کی زندگی تک خطرے میں پڑ جاتی، یہی کہا جاتا کہ وہ اس کا دھرم بھرشٹ کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہرحال مشرک تھا، جبکہ ان کتابوں کو تو وہ خود بھی وضو کیے بغیر نہیں چھوتے تھے۔ وہ انہیں ہاتھ لگائے اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ مرحلہ آنے پر وہ اسے پڑھنے کو کیا دیں
اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت خود کو سوتا ظاہر کر کے انہوں نے اسے رخصت کیا اور خود اس مسئلے پر سوچتے رہے۔ وہ بہت اچھا شاگرد تھا، صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں، شاگردی کے آداب بھی اسے خوب آتے تھے۔ وہ نہ صرف احترام کرنے والا تھا بلکہ بے حد خدمت گزار بھی تھا اور احسان مانتا تھا کہ وہ اسے پڑھا رہے ہیں۔ ایسی خدمت تو مولوی صاحب کی کسی نے کبھی نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بات سمجھ لی تھی، در حقیقت انہوں نے بہت غلط عرصے میں یہ ٹیوشن قبول کی تھی۔ گرمی کی سالانہ چھٹیاں، یہی وجہ تھی کہ وہ جس طرح ان کے سر پر سوار رہتا تھا، اسکول کے دن ہوتے تو اوتار سنگھ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی، عربی کو وہ بہت ہی کم وقت دے پاتا۔ اس خیال کے ساتھ ہی ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل اس پر عمل کریں گے، یوں اوتار سنگھ کی رفتار اور کم ہو جائے گی۔ وہ اسے مطمئن ہوئے کہ انہیں نیند آ گئی۔ صبح ہوتے ہوتے بارش تھم گئی تھی۔ اوتار سنگھ ایسا بیتاب ہو رہا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی حویلی سے نکل آیا اور وصال دین کے گھر کی طرف چل دیا۔ گاؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے دھو کر بالکل نیا کر دیا ہے، نیا اور اجلا اجلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان پر اب بھی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ یہ طے تھا کہ ابھی بارش اور ہوگی۔ وصال دین بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بولا، مجھے معلوم تھا بھائی آج تم ضرور آؤ گے۔ تم نے ناشتہ کیا ہے چھوٹے ٹھاکر؟ حمیدہ نے پوچھا۔ نہیں اماں۔ تو وصال دین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں گرم گرم روٹی ڈال رہی ہوں، مکھن موجود ہے۔ اوتار سنگھ کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن حمیدہ کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ وہ تو اس وقت بس یہ چاہتا تھا کہ اڑ کر صحرا میں پہنچ جائے، مگر اماں کی اتاری ہوئی گرم گرم روٹی، اماں کا بلویا ہوا مکھن اور لسی، اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ وہ کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا۔ عجیب سواد تھا اماں کے ہاتھ کے کھانوں میں۔ وصال دین پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا ہے۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ویر جی، اب چلنا ہے۔ اس نے وصال دین کو پکارا۔ آتا ہوں بھائی، وصال دین نے کمرے سے جواب دیا۔ ابھی ذرا دیر رکو، حمیدہ نے کہا۔ کیوں اماں؟ اوتار سنگھ نے بے صبرے پن سے کہا۔ بس کہہ جو دیا کہ رکو، ابھی تم لوگ نہیں جا سکتے، میں اجازت دوں گی تو جاؤ گے نا؟ اوتار سنگھ بیٹھ گیا مگر اندر ہی اندر وہ مچل رہا تھا، ایک ایک پل اسے گراں گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمیدہ ایک پوٹلیاں لے ہوئے آئی۔ لو یہ رکھ لو۔ اس نے پوٹلیاں وصال دین کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے اماں؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ روٹی، مکھن اور ساگ، حمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی کے لیے روکا تھا تمہیں، اس کی کیا ضرورت ہے اماں؟ بچے ہو میرے، جانتی نہیں ہوں کیا تمہیں؟ حمیدہ نے بڑے مان سے کہا۔ اب نکلو گے تو گھر کا ہوش تھوڑی رہے گا تمہیں، شام سے پہلے تو لوٹو گے نہیں، ساون میں بھوک بہت لگتی ہے۔ اوتار سنگھ نے دل میں حمیدہ کو اس کی عقل مندی پر سراہا، واقعی وہ ان کا مزاج خوب سمجھتی تھی۔ وہ دونوں چلنے لگے، دروازے تک پہنچے تو حمیدہ نے پکارا، سنو، لاٹھیاں لیتے جاؤ، آج کل سانپ بہت نکل آتے ہیں بلوں سے۔ وصال دین خاموشی سے جا کر کوٹھری سے 2 لاٹھیاں نکال لایا۔ ایک لاٹھی اس نے اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دی اور دوسری خود رکھ لی۔ اور ہاں، خیال رکھنا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ ٹھاکر بھیا مجھ پر بہت خفا ہوں گے۔ اوتار سنگھ مسکرایا۔ یہ اماں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس سے کوئی ایسی بات منوانی ہوتی جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہوتا کہ وہ بھول جائے گا تو وہ یہ جملہ بڑے اہتمام سے کہتی۔ حالانکہ اوتار سنگھ نے پتا جی کو کبھی اماں پر خفا ہوتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا جی کو غصہ کرتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم شام سے پہلے آ جائیں گے، اس نے کہا۔ وہ دونوں گھر سے نکل آئے۔ وہ گاؤں کی سرحد پر سحر زدہ سے کھڑے سامنے کا منظر دیکھے جا رہے تھے۔ صحرا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، وہاں تو اب ایک جنگل کھڑا تھا۔ رنگا رنگ پھولوں کے پودے راتوں رات دھرتی سے نکل آئے تھے، ٹنڈ و مند درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے، ان پر نئی کونپلیں پھوٹی تھیں اور نکھرے ہوئے پتوں سے وہ سج گئے تھے۔ کیکٹس کے تمام پودوں پر پھول نکل آئے تھے، نازک اور خوش رنگ پھول، اور تو اور خاردار جھاڑیوں میں ریشم جیسی نرمی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ان پر مخمل کا غلاف چڑھا دیا ہو۔ یہ وہ منظر تھا جب بھی دیکھو نیا لگتا تھا۔
یہ منظر اس شیر کی تصویر تھا۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اوتار سنگھ نے پہلی بار یہ شعر پڑھا تو حیران رہ گیا۔ جب اس نے پہلی بار صحرا کو لباس تبدیل کرتے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ وہ شاعر نہیں تھا کہ اسے شعور میں ڈھال لیتا۔ یہ شعر پڑھ کر اس نے سوچا تھا کہ یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جس نے صحرا کو پل میں روپ بدلتے دیکھا ہو، اور اسے سمجھ بھی وہی سکتا تھا جس کی صحرا سے شناسائی ہو۔ وہ جادو لگتا تھا۔ صحرا جادو نگری تھا۔ کسی نے جادو کی جھڑی گھمائی اور جادو کے زور سے سب کچھ بدل گیا۔ بدلنے کا اس سے تیز، اس سے بھرپور مفہوم کسی اور نظارے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بارش سے پہلے کے ٹنڈ منڈ درخت تعداد میں بہت کم لگتے تھے، لیکن بارش کے بعد ان کی تعداد بہت زیادہ لگتی تھی، یا شاید زیادہ ہو ہی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ بارش کے نتیجے میں ایک دن میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ کچھ اگے بھی اور فوراً ہی درخت بھی بن جائے۔ وہ دونوں دیر تک سحر زدہ سے کھڑے وہ منظر دیکھتے رہے۔ اوتار سنگھ بہت پیچھے پہنچ گیا۔ زندگی کے اس ابتدائی دور میں جب اس نے غور و فکر، تجسس کرنا سیکھا تھا، جب وہ ہر وقت سوالوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر وقت جواب کھوجتا تھا، آج بھی اس کی وہی کیفیت تھی۔ ایک اہم کا سوال جو ملنا تھا۔ ایک بات اس نے سمجھ لی تھی، زندگی 4 عناصر کی مرہون منت تھی: مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جاتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ چاروں میں سے اہم ترین عنصر کون سا ہے۔ اس نے یہ بات اپنے تینوں معلموں سے پوچھی تھی۔ دیکھ پتر، ہر دیوتا کو اپنا کام کرنا ہے، سو وہ کرتے ہیں، ماتا جی نے کہا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جیون کو چلتے رہنا ہے، تو جیون کو کبھی رکنا بھی ہوگا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ نہ پتر، جیون تو دھارا ہے، جنموں کا چکر ہے۔ جنموں کا چکر؟ ہاں پتر، جیون کا کوئی انت نہیں۔ سمے کی دھارا میں منش بار بار آتا ہے بھیس بدل کر۔ کیا مطلب ہے ماتا جی؟ سب کرموں کا پھل ہے۔ کرم اچھے ہوں تو بہتر روپ ملتا ہے اگلے جیون میں، کرم برے ہوں تو برا روپ ملتا ہے، منش جانور بن کر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماتا جی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ سیدھی بات کو بھی الجھا دیتی تھی۔ وہ عناصر پر تجسس کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے آواگمن کا فلسفہ تھما دیا تھا۔ وہ کئی دن اس پر غور کرتا رہا۔ گائے کو دیکھتا تو سوچتا، کیا پچھلے جنم میں یہ عورت رہی ہوگی اور اس نے بہت اچھے کرم کیے ہوں گے، تبھی تو یہ گاؤ ماتا بنی۔ ماتا جی کہتی تھیں، گائے سب سے اچھا روپ ہے، اور وہ کتے کو دیکھتا تو اس کے پچھلے جنم کے کرموں کا سوچتا۔ یہ سزا اس کو سمجھ میں نہیں آئی اور اچھی بھی نہیں لگی۔ کسی نے اچھے کرم نہیں کیے تو بھگوان نے اسے کتا بنا دیا، اور گاؤ ماتا کو پوترتا بھی اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ گائے جانور تھی، اور وہ بھی بیوقوف، جہاں چاہتی گوبر کر دیتی۔ اسے ماتا کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس نے ماسٹر جی سے رجوع کیا۔ سب اپنی جگہ اہم ہیں، ماسٹر جی نے کہا۔ کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے زمین جب سورج سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تو تپ رہی تھی۔ اس کی تپش سے بخارات بنے، بارش ہوئی اور لاکھوں سال برستی رہی۔ تب زمین ٹھنڈی ہوئی، پھر بارش کے نتیجے میں نباتات کی افزائش ہوئی۔ زمین پر زندگی کا آغاز تھا۔ سورج نے توانائی دی، نباتات کی افزائش ہوئی، ہوا نے بیج ادھر ادھر بکھیرے، پھر بارش ہوئی تو بیجوں سے پودوں نے سر اٹھایا۔ اب کوئی بھی عنصر کم ہو جائے تو زندگی ختم۔ زندگی اس طرح شروع ہوئی تو ماسٹر جی، انسان کسی درخت پر اگا تھا؟ ماسٹر جی بری طرح گڑبڑا گئے۔ منش کی نسل بڑھنے کا سسٹم الگ ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں ماسٹر جی، دنیا کا پہلا منش کیسے پیدا ہوا؟ وہ کسی درخت پر ہی اگا ہوگا نا؟ ماسٹر جی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ نہیں اوتار سنگھ، سائنس بتاتی ہے کہ منش بندر تھا۔ ہزاروں سال کے ارتقائی عمل کے بعد وہ بندر سے منش کے روپ میں آیا، تو پھر لاکھوں کروڑوں بندر کیسے رہ گئے؟ اس پر ارتقاء کا عمل کیوں ناکام ہو گیا؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ اور اب تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلا بندر، پہلا ہاتھی، پہلا کتا، ہر پہلا جاندار کیسے وجود میں آیا؟
مان لیا کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، مگر یہ تو بتائیں کہ بندر کہاں سے آیا؟ ماسٹر جی تو ناچ کر رہ گئے۔ ہم بات عناصر کی کر رہے تھے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ پھر اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے عناصر کے بارے میں بے حد طویل تقریر کر ڈالی۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ چاروں عناصر یکساں طور پر اہم ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اوتار سنگھ بے حد معاملہ فہم تھا اور اس میں خوبی تھی کہ وہ کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ اس کا مقصد کسی کو عاجز کرنا، بے بسی میں مبتلا کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف جاننا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ جب وہ سمجھ لیتا کہ اب یہاں سے معلومات حاصل نہیں ہو سکیں گی تو وہ بات ختم کر دیتا۔ اس وقت بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی کو کچھ پتہ نہیں جو بتا سکیں، چنانچہ اس نے بات آگے نہیں بڑھائی، مگر اس کے دماغ میں آوا گون کی پھانس چبھی ہوئی تھی۔ اس نے ماسٹر جی کو اس سلسلے میں اکسانے کی کوشش کی۔ یہ سب بکواس ہے، ماسٹر جی نے تندہی سے کہا۔ وہ بہت محتاط تھے، یہ جواب ہرگز نہیں دیتے، مگر پچھلی گفتگو نے انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس جھنجھلاہٹ میں انہوں نے یہ جواب دیا، منش مر گیا تو سب کچھ ختم۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں وہ حمیدہ کے پاس گیا۔ چھوٹے ٹھاکر، میرے بیٹے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، حمیدہ کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے اماں؟ اوتار سنگھ بولا، میں پڑھتا ہوں مگر تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو، بتاؤ نا اماں۔ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، مجھ جاہل کی سمجھ میں یہ تو آتا ہے کہ ترتیب بہرحال ہوتی ہے۔ مٹی کے پیٹ میں بیج پڑا ہوتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بیج کلا نہیں پھوٹتا۔ زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر مٹی کام آتی ہے، اس کے بعد سورج بڑھوتی کرتا ہے، بیج کی اسے درخت بناتا ہے، ہوا بیج بکھیر دیتی ہے۔ وہ جواب بھی تسلی بخش نہیں تھا۔ اوتار سنگھ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بتاؤ اماں، پہلا آدمی کیسے پیدا ہوا؟ حمیدہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اوتار سنگھ مایوس ہو گیا۔ اب اماں کہیں گی خود بخود پیدا ہو گیا تھا، تاہم پوچھے بغیر وہ رہ نہیں سکا۔ کیسے؟ مٹی سے۔ اللہ نے مٹی سے اس کا پتلا بنایا، جیسے مورت ہوتی ہے۔ اوتار سنگھ نے کہا، مگر اس میں تو زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اسے اللہ نے نہیں بنایا، آدمی نے بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ اچھا، اس کا کوئی نام بھی ہوگا؟ ہاں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، پہلے انسان۔ مگر اب جو اتنے سارے منش ہیں، حضرت آدم اکیلے تھے، ان کا ہم جنس ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، وہ بی بی حوا تھیں۔ ان دونوں کی اولاد تمام انسان ہیں۔ اوتار سنگھ کی دلچسپی کہیں کی کہیں پہنچ گئی، یعنی ان کے بعد تمام انسان ویسے پیدا ہوئے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو دل کو لگتی ہے اماں، مگر وہی لمحہ تھا کہ حمیدہ بھڑک گئی۔ ارے او ٹھاکر اوتار سنگھ کو دین پڑھا رہی ہے وہ، یہ تو آگ سے کھیلنا ہے۔ بس بیٹا، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو۔ اچھا، اب نہیں پوچھوں گا، اوتار سنگھ نے نہایت سعادت مندی سے کہا۔ بس ایک بات اور بتا دو، یہ تمہارا کون سا جنم ہے؟ حمیدہ دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ، ہر آدمی کو زندگی بس 2 بار ملتی ہے، ایک بار پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جتنی عمر اسے دی ہوتی ہے اتنا جیتا ہے، پھر وقت آنے پر مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اوتار سنگھ خوش ہو گیا۔ 2 جنم کی بات تو اماں بھی کر رہی ہیں۔ اس نے سوچا، پھر بولا، وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں اماں، یہ تمہارا پہلا جنم ہے یا دوسرا؟ زندگی بس ایک ہی ہوتی ہے، دوسری زندگی تو قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ ملے گی، اور قیامت ابھی آئی نہیں ہے۔ دوسری زندگی جب ملے گی جب موت کبھی نہیں آئے گی، تب ہر آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اب اوتار سنگھ الجھ گیا۔ یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ قیامت کیا ہوتی ہے اماں؟ میں نہیں بتا سکتی چھوٹے ٹھاکر، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کبھی کسی سے نہ کہنا، ورنہ ٹھاکر بھیا ہم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ حمیدہ کے لہجے میں خوف تھا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا اماں، تم بتاؤ تو۔ مگر حمیدہ نے چپ سادھ لی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا، اب وہ اس کی زبان نہیں کھلوا سکتا تھا۔
کہاں کھوئے ہوئے ہو بھائی؟ وشال دین کی آواز اوتار سنگھ کو حال کی دنیا میں کھینچ لائی۔ چلو نا، بہیر بوٹیاں پکڑیں۔ مگر وشال دین اس وقت ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جسیم خیال کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بے دھیانی سے کہا، جلدی کیا ہے، ابھی چلتے ہیں؟ وشال دین نے اسے غور سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اوتار سنگھ سامنے دیکھتا رہا، مگر در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ مہم سے اس کے خیال کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے صحرا کا تصور کرنے کی کوشش کی، صحرا جو کل تھا، لیکن کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہرے بھرے جنگل کو دیکھتے ہوئے اس مردہ صحرا کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس بار مردہ صحرا کا منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ تو جیسے مردہ زمین تھی، اور اب بارش کے بعد اب وہ زندہ ہو گئی تھی۔ واضح طور پر وہ سانس لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر سبزہ لہرا رہا تھا۔ درخت تیز تیز سانس لے رہے تھے، پتے ہل رہے تھے، پھول جھوم رہے تھے، رنگ مسکرا رہے تھے، خوشبوئیں مل جل کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ پانی بہت اہم ہے۔ زندگی پانی کے دم سے ہے، پانی سے ہی شروع ہوئی ہوگی۔ جب کچھ بھی نہیں رہا ہوگا تب بھی سب سے پہلے پانی ہی رہا ہوگا۔ ایک آواز اور اس آواز والی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس محبت نے اسے اپنی جستجو اور تلاش سے دور کر دیا تھا۔ اسے بہت اچھا لگا، لیکن چند ہی لمحے بعد وہ بلا ارادہ پھر اس آواز کے بارے میں سوچنے لگا۔ باقی سب اس کے ذہن سے نکل گیا۔ آؤ ویر جی چلیں، اس نے وشال دین سے کہا۔ دونوں صحرا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وشال دین نے جلدی سے شیشی میں تھوڑی سی بہیر بوٹیاں جمع کیں، ریت بھر لی۔ اوتار سنگھ نے بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ریت کو چھوا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ریت بھیگی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن ٹھنڈی ہو رہی تھی، جبکہ عام دنوں میں اس پر ننگے پاؤں چلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے پتا جی کی کہی ہوئی رات کی بات یاد آئی، ساگر بھی برس جائے تو صحرا کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ بہیر بوٹیاں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چھوٹی بہیر بوٹیوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے، مگر انہیں دیکھنے کی خوشی میں بہت تھی۔ خوبصورت سرخ رنگ کی یہ ننھی سی مخلوق جسے نرم ریشم سے بنی تھی، ایسی کہ اسے دیکھ کر حیرت ہو کہ بھگوان نے اسے کیا کیا بنایا اور کیسا بنایا۔ اپنی پتلی لمبی ٹانگوں پر چلتی وہ بہت عجیب لگتی تھی، عجیب اور خوبصورت، مگر جب وہ اپنے پنجے بند کر لیتی تو اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے۔ ایسے میں اسے دیکھ کر اوتار سنگھ کو پتا جی کی انگوٹھی یاد آتی تھی، جس میں بہت خوبصورت سرخ پتھر جڑا تھا۔ اوتار سنگھ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ٹھاکر کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ لو پتر، اچھی طرح دیکھ لو۔ اوتار سنگھ نے پتھر کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوش رنگ اور بے داغ تھا۔ یہ یاقوت ہے پتر، بہت اچھی کوالٹی کا پتھر، بہت مہنگا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تم پہنو گے؟ نہیں پتا جی، دیکھنا اچھا لگتا ہے، انگوٹھی پہننے کا مجھے شوق نہیں، مگر پنجے سمیٹے ہوئے ساکت بہیر بوٹی یاقوت سے 1000 گنا خوبصورت لگتی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھو تو یاقوت جتنا سخت ہوتا ہے، بہیر بوٹی اتنی ہی نازک ہوتی ہے۔ اسے بڑی نزاکت اور احتیاط سے پکڑا جاتا ہے۔ ایک بار انگلی اور انگوٹھے کا دباؤ ذرا سا بڑھ گیا تو اس کے ہاتھ پیر میں موجود بہیر بوٹی بچھ کر پچک جائے گی، جیسے بہت پکا ہوا انگور ذرا سا دباؤ سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کی انگلیوں پر سیال سا چپک گیا۔ اس کا دل برا ہوا۔ اس نے 8-10 بڑی بڑی بہیر بوٹیاں پکڑ کر شیشی میں ڈال لیں، پھر مزید رنگ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ رنگ پھولوں کی شکل میں تھے جنہیں وہ شیشی میں لگا رہے تھے۔ وہ دن ہی رنگوں سے کھیلنے کا تھا۔ ان کے ہاتھ ایک مشغلہ اور آ گیا۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے پھرے۔ بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کر کے وہ کسی تتلی کو پکڑتے، مگر فوراً ہی چھوڑ دیتے۔ پھر وہ انگلی اور انگوٹھے کی پوروں پر موجود ریشمی لمس کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے محسوس کرتے۔ وہ عجیب جادوئی لمس تھا، دل میں پھول کھلتے محسوس ہوتے تھے۔ دوپہر ہوئی تو دونوں کی بھوک جاگ اٹھی۔ انہوں نے ندی کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھایا
اور پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ شروع کیا۔ انہوں نے شیشی میں سے اپنے لیے ایک ایک بہیر بوٹی منتخب کی۔ انہوں نے ریت پر ایک لکیر کھینچی اور دونوں بہیر بوٹیاں اس لکیر پر رکھ دیں۔ پھر انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک اور لکیر کھینچ دی۔ وہ گویا وننگ پوسٹ تھی، جس کی بہیر بوٹی پہلے وہ لکیر پار کر جاتی وہ جیت جاتا۔ بہیر بوٹی کی عجب فطرت ہے، ہاتھ میں لینا تو بڑی بات ہے، وہ کسی کی موجودگی میں بھی محسوس ہو کر لے تو اپنے پنجے سمیٹ کر ایک قول کی صورت میں بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دونوں کی بہیر بوٹیوں کی یہی پوزیشن تھی، وہ ساکت تھیں، ان کے اندر جنبش نہیں تھی، ان کا منتر ان دونوں کے پاس تھا۔ دونوں اپنی اپنی بہیر بوٹیوں پر جھک کر وہ منتر گنگنانے لگے۔ بہیر بوٹی اپنے انجے پنجے کھول، تیرا ماموں لڈو پیڑے لایا۔ بہیر بوٹی اپنے انجے پنجے کھول، تیرا ماموں لڈو پیڑے لایا۔ چند ہی لمحوں میں بہیر بوٹیوں نے اپنے پنجے کھول دیے، لیکن وصال دین کی بہیر بوٹی نے فوراً ہی اپنا رخ تبدیل کیا اور دوسری لکیر کی طرف بڑھنے کے بجائے اسی لکیر پر چلنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ وصال دین چلایا، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر چلو۔ اس نے جلدی سے بہیر بوٹی کو پکڑ کر اس کی سمت درست کی، مگر بہیر بوٹی پھر اپنے پنجے بند کر کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف اوتار سنگھ کی بہیر بوٹی ذرا ٹیڑھی سمت سے ہی بہرحال دوسری لکیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاباش شاباش، تھوڑا تیز چلو، کچھ اور تیز، شاباش میری بہیر بوٹی۔ اوتار سنگھ اسے بڑھاوا دے رہا تھا، جیسے وہ سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ ادھر وصال دین اپنی بہیر بوٹی کی سمت درست کرنے کے بعد التجائیہ لہجے میں منتر گنگنا رہا تھا۔ بہیر بوٹی اپنے انجے پنجے کھول۔ بالآخر وصال دین کی بہیر بوٹی نے اپنے پنجے کھولے اور چلنا شروع کیا۔ چلنا کیسا، وہ تو اب دوڑ رہی تھی، جیسے سچ مچ کسی دوڑ میں حصہ لے رہی ہو، جبکہ اوتار سنگھ کی بہیر بوٹی خرامہ خرامہ چل رہی تھی اور اس نے ٹیڑھا چل کر اپنی مسافت اور بڑھا لی تھی۔ دونوں بہیر بوٹیوں کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ ادھر دوسری لکیر بھی زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ دونوں لڑکے چیخ چیخ کر اپنی بہیر بوٹیوں کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ وہ اپنے اس کھیل میں اتنے منہمک تھے کہ انہوں نے باہری قدموں کے قریب آتی ہوئی آہٹیں بھی نہیں سنیں۔ ہاں، انہیں اس پر حیرت ضرور ہوئی کہ دونوں بہیر بوٹیوں نے اچانک ہی اپنے پنجے سمیٹ لیے۔ یہ کیا؟ وصال دین نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اب پھر منتر پڑھنا ہوگا، اور نہ جانے بہیر بوٹیاں پنجے کھولنے میں کتنی دیر لگائیں۔ ان 8 کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اب وہ مایوس ہونے لگے تھے۔ ویسے تو وہ آئے ہی ناخوش تھے، جسونت کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ آتے ہی نہیں۔ 15 سال کے ایک عام سے لڑکے کو ٹھکانے لگانے کے لیے 8 آدمی، ان کے خیال میں یہ بات ذلت آمیز تھی۔ یارا، یہ کام تو میں اکیلے ہی کر آؤں، کرتارے نے جسونت سے کہا۔ کیوں ہم سب کو ذلیل کرتے ہو؟ دیکھو، میں بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہا ہوں، جسونت نے نرم لہجے میں کہا۔ اس میں احتیاط ضروری ہے، صرف ٹھکانے لگانا کافی نہیں، کام ایسے ہو کہ کوئی نشان بھی نہ چھوڑا جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے، ورنہ ایک نشان ہی ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو اصل آدمی تک پہنچا دے گا۔ اور یہ اصل آدمی کون ہے، یہ تمہیں پتہ نہ ہو، اسی میں بھلائی ہے۔ اس پر کرتارا آپے سے باہر ہو گیا۔ او یار جسونت، صاف بولنا، ہم کو زنانی سمجھتا ہے؟ اوئے، کوئی ہم سے کچھ رگلوا سکتا ہے بھلا؟ کام میری مرضی کے مطابق کرنا ہے، جسونت نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کو وچن دیا ہے کہ اونچ نیچ نہیں ہوگی، تو مجھے اس وچن کا پالن کرنا ہے۔ تو یار، مکھی کو مارنے کے لیے توپ چلاؤ گے؟ اس بار گوپال نے زبان کھولی۔ تو تم لوگ رہنے دو، میں کسی اور سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر کرتارا تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ یہ تو بڑی ہی بے عزتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا یار کسی اور سے کام لے۔ پر یارا، سمجھا تو، یہ سب کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہاں چھپنا آسان نہیں، وہ کوئی شہر تو ہے نہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں، کرتارے نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک آدمی کا کام ہے، ایک آدمی کا چھپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 8 آدمیوں کی کیا ضرورت ہے؟ 8 آدمی کہاں چھپ سکتے ہیں؟ بدھی سے کام لے کرتارے۔ مجھ کو بتایا گیا ہے کہ لڑکا من موجی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے، اور نہیں نکلتا تو کئی دن حویلی سے باہر بھی نہیں آتا۔ ایک بار تو وہ راستہ بھول کر دوسرے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ڈاکو بن کر جاؤ، موقع ملے تو بے شک
کسی کو لوٹ بھی لو اور تم لوگ الگ الگ رہو، یوں تم پورے علاقے پر نظر رکھ سکو گے۔ میں نے کہا نا، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ایک آدمی ہو تو وہ برسوں بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ بات کچھ کچھ سمجھ میں آتی تھی، پھر بھی دل نہیں مانتا تھا۔ یہ تو واقعی مکی کو توپ کے گولے سے مارنے والی بات تھی، لیکن دوستی کا لحاظ تھا، کرتارے کو ماننا پڑا۔ یہاں آ کر وہ ایشور لال کی حویلی میں ٹھہرے۔ صبح سویرے جانکی داس انہیں کھانا دے کر رخصت کرتا اور وہ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ اونٹوں پر سوار ہوتے، صحرا میں پہنچ کر الگ ہو جاتے۔ دو وقت ان کی یکجائی کے ہوتے۔ دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے وہ ندی کے کنارے اکٹھے ہوتے اور رات کو واپس جاتے سمے بھی وہ وہیں ملتے۔ وہاں سے وہ ساتھ ہی مہیش پور جاتے۔ اس ایک ہفتے میں انہوں نے چند افراد کو لوٹا تھا، مگر قسمت کی بات کہ وہ سب دور پرے کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ تھے، جو یا تو شہر کی طرف جا رہے تھے یا شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ یوں قریب کے دیہاتوں میں ڈاکوؤں کی آمد کا چرچا نہ ہو سکا جو وہ چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس ایک ہفتے میں ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ من موجی لڑکا جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے، اس کی تو ایک جھلک بھی انہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بس 2 دن پہلے تو وہ تہہ خانے میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی حویلی میں گھسنا پڑے گا۔ یہ تو بھول جاؤ، کرتارے نے کہا۔ دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ پھر کل شام موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ ان کے لیے وہ مسئلہ بن گئی۔ کہاں پناہ لیتے؟ مجبوراً ایک ایک کر کے وہ معمول سے پہلے مہیش پور چلے گئے، تاہم کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ بارش کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ بارش ان کے لیے بڑی شبھ ثابت ہوئی۔ صحرا ہرا بھرا ہونے کے بعد ایسا مقام نہیں رہا کہ وہاں چھپنا کچھ مشکل ہو۔ بعض جگہوں پر تو گھنا جنگل بن گیا۔ ادھر موسم سے ان کی طبیعت پر بھی جولانی آئی۔ دوپہر کے وقت وہ یکجا ہوئے اور ندی کی طرف چل دیے۔ کرتارا آگے تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلتے ہی انہیں وہ دونوں نظر آئے۔ اوتار سنگھ کو اس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ اپنی تصویر کے عین مطابق تھا۔ کرتارے نے جھٹکے سے اپنے اونٹ کو روکا اور ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر پلٹ کر سرگوشی میں بولا، شکار بھٹ سے نکل آیا ہے۔ ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اونٹ یہیں باندھ دو، میں اور راجو آگے جائیں گے، باقی یہیں رکیں گے۔ تم سردار ہو کرتارے، موقع ہمیں ملنا چاہیے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ کرتارے نے چند لمحے سوچا، بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام راجو اور گوپال کریں گے۔ راجو اور گوپال نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے اپنے ہتھیاروں کو چھوا اور آگے بڑھ گئے۔ اوتار سنگھ نے آہٹیں سنی تو تھیں، مگر اس کا دھیان بیر بوٹی کی طرف تھا، اس لیے اس کے دماغ نے ان پر توجہ نہیں دی۔ دونوں بیر بہوٹیوں کے پنجے بند کرنے کے بعد اس کی چھٹی حص نے اچانک ہی اسے نامعلوم خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے 2 افراد تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بڑا بلم تھا، دوسرے کے ہاتھ میں خنجر تھا، جسے وہ بار بار دونوں ہاتھوں میں تول رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا وہ دشمن ہیں۔ وہ دونوں ابھی کوئی 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اوتار سنگھ نے سرگوشی میں وشال دین کو پکارا، ویر جی جلدی کرو، لٹھیا سنبھال لو۔ وشال دین نے چونک کر ایک نظر اسے اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو۔ ان کی لاٹھیاں کچھ دور پیچھے کی طرف پڑی تھیں۔ اوتار سنگھ تیزی سے جھپٹا اور لاٹھی اٹھا لی۔ اسی لمحے وشال دین بھی جیسے سب کچھ سمجھ گیا، وہ بھی لاٹھی کی طرف لپکا۔ دونوں دوست لاٹھیاں اٹھانے کے بعد ایک دوسرے سے خاصے دور چلے گئے تھے۔ ڈھاٹا باندھے ہوئے دونوں افراد نپے تلے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان دونوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھیں، ان سے وہ کچھ جھجک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ادھر کرتارے کی نگاہوں سے بھی تشویش جھانکنے لگی۔ لڑکوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں لٹھیاں چلانی آتی ہے، اور یہ خطرناک بات تھی۔ اگر وہ اوسط درجے کے لٹھیا باز بھی تھے تو راجو اور گوپال ان کے لیے ناکافی تھے۔ 2 آدمی اور چلے جائیں، کرتارے نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشی میں کہا۔ 2 آدمی اور آگے بڑھ گئے۔ دونوں لڑکے لاٹھی سنبھالے کھڑے تھے۔ انہوں نے 2 اور آدمیوں کو جھنڈ سے نکل کر آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی نیزے تھے۔ دونوں لڑکوں کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ پر اعتماد بھی تھے۔
انہیں جمال الدین جیسے ماہر فن نے یہ فن سکھایا تھا، لیکن کچھ ڈر بھی تھا، کیونکہ آپس میں مشق کرنا اور بات ہے، مسلح دشمنوں کا سامنا کرنا اور بات۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ان کا واسطہ سچ مچ کے کسی دشمن سے پڑا تھا۔ نئے آنے والے دونوں آدمی اپنے باقی پہلے ساتھیوں سے آ ملے۔ اب ان میں سے 2 وصال الدین کی طرف بڑھ رہے تھے اور 2 اوتار سنگھ کی طرف۔ درمیانی فاصلہ کم ہوتے ہی دونوں لڑکے تیزی سے حرکت میں آئے۔ لاٹھیاں اتنی تیزی سے گردش کر رہی تھیں، نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ لمحوں میں ہوا۔ پہلا خنجر والا لپیٹ میں آیا، اس کا خنجر ہاتھ سے نکلا اور اڑتا ہوا دور جا گرا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر چیخ رہا تھا اور اس کا ہاتھ پونچے کے پاس سے لٹک رہا تھا۔ دوسرا شکار کرپان والا تھا۔ اوتار سنگھ کی لاٹھی اس کی کنپٹی پر لگی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ دونوں نیزے والے بھی گھبرا گئے۔ وہ نیزے سے لاٹھی کا کام لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لٹھیا بازی کے فن سے نابلد تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکیں گے۔ دشواری یہ تھی انہیں پلٹ کر بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ وصال الدین کچھ نروس تھا، اس کا ارتکاز مکمل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیزہ اس کے بازو کو چھو گزرا۔ اس کی قمیص پھٹ گئی اور بازو پر ایک لکیر سے کھنچ گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خون سے بھر گئی۔ تم ہٹ جاؤ ویر جی، اوتار سنگھ نے اسے پکارا، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ لیکن زندگی بھر وفاداری کا سبق پڑھنے والا اس آزمائش سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ادھر جھنڈ میں صورتحال اور خراب تھی۔ 2 ساتھیوں کو گرتے دیکھ کر باقی لوگ میدان میں اترنا چاہتے تھے۔ جوش تو کرتارے کا خون بھی مار رہا تھا، لیکن اسے اپنے وچن کی فکر تھی۔ وہ بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، تم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ سرگوشی میں پھنکارا، تو اپنے ساتھیوں کو پٹتا دیکھتے رہیں، رگھبیر نے غرا کر کہا۔ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لٹھیا چلانی آتی ہے تم میں سے کسی کو؟ کرتارے نے چیلنج کیا۔ وہ تینوں خاموش رہے۔ ہم 20 بھی ہوتے تو ان کے لیے کم تھے، کرتارے نے کہا اور سوچنے کی کوشش کی۔ ہمیں اپنے کسی ساتھی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا ہے، زندہ نہ مردہ۔ میں اکیلا 7 آدمیوں کو لے کر نہیں جا سکتا۔ اتنی دیر میں لڑکوں سے لڑنے والے ان کے دوسرے 2 ساتھی بھی ڈھیر ہو چکے تھے۔ چلو ویر جی گاؤں کی طرف، اوتار سنگھ نے وصال الدین سے کہا، ہمیں وہاں سے لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ میں یہیں رک جاتا ہوں، وصال الدین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کی فکر نہ کرو ویر جی، یہ اٹھنے والے نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں جانے اور واپس آنے میں بس 10 منٹ ہی تو لگیں گے۔ بات ماننے والا وصال الدین اوتار سنگھ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لڑکوں کے اوجھل ہوتے ہی کرتارا اور اس کے ساتھی اپنے گرے ہوئے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ جس کی کنپٹی پر لٹھیا لگی تھی وہ بے سدھ تھا۔ باقی 3 ہوش میں تھے مگر اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ جلدی کرو، کرتارے نے کہا۔ انہوں نے چاروں ساتھیوں کو اونٹوں پر لادا۔ اب کرنا کیا ہے؟ رگھبیر نے پوچھا۔ نکلنا ہے یہاں سے، مہیش پور چلیں گے۔ بے وقوف نہ بنو، اب اس علاقے میں ہمیں ایک پل بھی نہیں رکنا، کرتارے نے جھنجھلا کر کہا۔